السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بھی سوار تھے۔ سری نگر سے اور امریکی نیوز نیٹ ورک CNN کے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کے مطابق بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، ان کی اہلیہ اور 11 دیگر افراد بدھ کے روز تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کی فضائیہ IAF نے ایک ٹویٹ میں واقعے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک MI-17V5 ہیلی کاپٹر کو تامل ناڈو کے قریب کونور میں حادثہ پیش آیا۔ متاثرہ ہیلی کاپٹر میں سوار 14 افراد سوار تھے۔ IAF کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہیلی کاپٹر میں جنرل بپن کی اہلیہ، ان کے ڈیفنس اسسٹنٹ، سیکیورٹی کمانڈوز اور بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں سمیت 14 افراد سوار تھے۔ بھارت کے سرکاری خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ سے لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو 2 گھنٹے اور 1 منٹ تک ویڈیو لنک کے ذریعے ورچوئل سربراہ اجلاس کیا، جس کے دوران یوکرین اور دیگر امور پر ایسے میں گفتگو کی گئی جب مغربی ممالک اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ روس اپنے ہمسایہ جنوبی ملک یوکرین پر حملے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر بائیڈن نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اس موقع پر امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کی سرحد کے نزدیک روس کی فوجوں میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اگر روس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی سخت اقتصادی اقدامات کے ساتھ جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کو پہلے سے مہیا کیے جانے والے ساز و سامان کے علاوہ اضافی دفاعی سامان مہیا کریں گے، اور ہم سرحد کی مشرقی جانب نیٹو کے اتحادیوں کو مضبوط بنائیں گے اور کسی فوجی چڑھائی کی صورت میں جواب دینے کے قابل بنائیں گے۔ جیک سلیون نے کہا کہ صدر بائیڈن نے روسی صدر کو 2 متبادل پیش کیے ہیں: فوجی چڑھائی میں کمی اور جمہوریت۔ کریملن کے مطابق میٹنگ میں صدر پوٹن نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یوکرین کی جانب سے سن 2015 کے منسک معاہدے پر عمل درآمد میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ روسی لیڈر نے نیٹو پر الزام عائد کیا کہ وہ یوکرین کا علاقہ فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور روسی سرحد کے قریب اپنی فوجی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے اس موقع پر روس اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ مذاکرات کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ دونوں صدور کے درمیان ایران سمیت علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ افغانستان بینک نے سوشل میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے کہ افغانستان کے نجی بینک اقتصادی صورتحال کے باعث دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ بینک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام تجارتی بینک پوری مستعدی سے بینک سروسز مہیا کر رہے ہیں اور حال ہی میں مالی طور پر بہتری کی وجہ سے صارفین کو رقوم کی ادائیگی میں تیزی آئی ہے۔ اسی اثنا میں نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی نے افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون کے ساتھ ایک ملاقات میں نامکمل منصوبوں کی تکمیل، افغانستان کے بینکوں کے مسائل کے حل، انسانی ضروریات کی امداد اور افغان منجمد اثاثوں کو جاری رکھنے پر گفتگو کی۔ ڈیبرا لیون نے امدادی اداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے پر زور دیا اور وعدہ کیا کہ اساتذہ اور صحت کے کارکنوں کو تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے منگل کے روز افغانستان کے لیے $2 ارب کے عطیات کی ایک بڑی اپیل کی ہے تاکہ فوری طور پر ملک کے 2 کروڑ 40 لاکھ افراد کو بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد دی جا سکے، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے۔ افغانستان کے لیے یونیسیف کی نمائندہ ایلس اکونگا نے ایک بیان میں افغانستان کو درپیش انسانی بحران کی صورتحال سے خبردار کیا ہے، جس میں خاص طور پر بچوں کی صحت کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ اضافی رقوم میسر نہ ہونے کے باعث ادارہ اور اس کے شریک ادارے مشکل میں گھرے ہوئے بچوں اور خاندانوں کی فوری امداد سے قاصر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق اگر اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملتیں اور غربت کی سطح مزید گر جاتی ہے تو اس کا براہ راست نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پائیں گے۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال، خاص طور پر سزائے موت اور توہین مذہب کے مبینہ غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشویش کا اظہار پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان منگل کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں چھٹے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیہ میں کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کے مبینہ طور پر غلط استعمال سے متعلق اپنی تشویش کا اعادہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب حال ہی میں سیالکوٹ شہر میں ایک مقامی فیکٹری میں کام کرنے والے سری لنکن شہری کو مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم نے تشدد کر کے ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا تھا۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مذہب کی آڑ میں تشدد کرنے والوں کو کسی طور معاف نہیں کیا جائے گا۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے ملک میں کرپشن کا پیمانہ جانچنے کے لیے کرائے گئے نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے سن 2021 کے مطابق ملک میں پولیس اور عدلیہ کرپٹ ترین ادارے قرار دیے گئے ہیں۔ سروے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی ایک بڑی اکثریت یعنی 85% شہری وفاقی حکومت کی خود احتسابی کے معاملے پر مطمئن نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام کی اکثریت اب بھی یہ مانتی ہے کہ سرکاری شعبے میں بدعنوانی زیادہ ہے۔ جرمنی میں قانون سازوں نے منتخب سوشل ڈیموکریٹ اولاف شولز کو نیا چانسلر چن لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی قدامت پسند اینگلا مرکل کا 16 سال پر محیط اقتدار اختتام پذیر ہو گیا ہے اور یوں یورپ کی حامی اتحاد کی نئی حکومت کی راہ ہموار ہو گئی ہے جو گرین توانائی میں سرمایہ کاری میں اضافے کا وعدہ کر چکی ہے۔ بطور چانسلر اپنی آخری ہفتہ وار پوڈ کاسٹ میں اینگلا مرکل نے جرمن عوام سے یہی گزارش کی کہ وہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں، خواہ وہ ان کی پہلی ڈوز ہو، دوسری یا پھر بوسٹر۔ فرانس کے عدالتی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ایک مشتبہ ملزم کو فرانس سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہلکار کا کہنا ہے کہ مشتبہ ملزم کو ترکی کی جانب سے فراہم کیے گئے وارنٹ کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے۔ فرانسیسی ریڈیو RTL کے مطابق حکام نے بتایا ہے کہ خالد عائد العتیبی کے نامی ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پیرس سے سعودی دارالحکومت ریاض جانے والی ایک پرواز میں سوار ہونے والا تھا۔ خالد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس ڈیتھ اسکواڈ کا رکن تھا جس نے اکتوبر سن 2018 میں استنبول کے سعودی قونصل خانے میں کاغذات کی تصدیق کے لیے آنے والے جمال خشوگی کو مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا۔ میانمار کی مسلم اقلیتی برادری روہنگیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کی مالک کمپنی میٹا پلیٹ فارمز پر $150 ارب کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ روہنگیا کمیونٹی کے وکلاء نے الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا کمپنی روہنگیا کے خلاف نفرت انگیز فیس بک پوسٹس کو ہٹانے میں ناکام رہی ہے، جن کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر میانمار کے فوجی حکام اور ان کے حامیوں نے مسلم کمیونٹی کے خلاف
पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की हैं। कम्युनिटी की तरफ से वकला ने पीर को कैलिफोर्निया में क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि म्यांमार में फेसबुक की आमद से नफरत अंगेज तकरीर, गलत मालूमात और तशद्दुद पर उकसाने जैसे रुझानात को हवा मिली है। उधर लंदन में भी रोहिंग्या की जानिब से वकला ने इसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने के लिए नोटिस जारी किया है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक फेसबुक कंपनी ने, जिसने अपना नाम अब मेटा रख लिया है, फौरी तौर पर इस मामले पर तबसरा नहीं किया है। फेसबुक, जिसने अपना नाम अब मेटा रख लिया है, कि प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने मंगल को एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है जो नौजवानों को उस फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम से वक्फा लेने की तायद करेगा। साथ ही इंस्टाग्राम ने दूसरे टूल्स का भी ऐलान किया है जिनका मकसद नौजवान सारिफीन को इंस्टाग्राम पर नुकसानदेह मवाद से बचाना है। इंस्टाग्राम के सरबराह एडम मोज़ेरी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि ये टेक ए ब्रेक फीचर नौजवानों को, अगर वो काफ़ी देर तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, स्क्रोलिंग बंद करने की तरगीब देता है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने ढाका टेस्ट में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 8 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। बारिश से मुतासरा ढाका टेस्ट के 5वें रोज पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे और बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 87 रन बनाकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई। बांग्लादेश की टीम की दूसरी इनिंग्स का आगाज भी अच्छा नहीं था और 98 रन के स्कोर पर उसकी 5 विकेटें गिर चुकी थीं। ताहम इस मौके पर शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम ने इनिंग्स को सहारा दिया। शकीबुल हसन 63 जबकि मुशफिकुर रहीम 43 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी जमकर न खेल सका। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान सबसे कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में 8 विकेटें जबकि दूसरी इनिंग्स में 4 बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने कुल 12 विकेटें हासिल की और यूं 10 से ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले तीसरे और एक इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल करने वाले 7वें बॉलर बन गए हैं। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।